أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رنگ بدل جائیں، رنگ لگ جائیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے، سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو اس بندے کو دوست بناتا ہے جو مشکل میں کام آتا ہے. جو مشکل میں کام نہ آوے بندہ اسے دوست نہ بناوے، خواہ مخواہ کیوں وقت اس پہ لگاوے جو مشکل میں کام نہ آوے. ہمارے بڑے بزرگ تھے میاں کھڑی والے، وہ کہتے ہیں کہ جیڑا کم نہ آوے دنیا اندر اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. جو کام نہیں آتا ہے اس کو دوست بنائیں تو کیوں. حضرت ابو طالب مکی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیروں کے بھی پیر، وہ کہتے ہیں بندے دوست بنا مگر دوست اسے بنا جو ہو بندہ با وفا. تو کسی نے کہا صحیح با وفا کون ہوتا ہے؟ فرمایا با وفا وہ نہیں ہوتا کہ جب تو دیگ پکاوے تو سب سے پہلے آوے، وہ با وفا نہیں ہے. با وفا وہ ہوتا ہے جب تو مر جاوے تیرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا. بندہ با وفا وہ ہے کہ یار سامنے نہ بھی ہو تو یار کی بات کرے ساری ساری رات کرے، اس بندے پہ رب رحمت کی برسات کرے. اب آپ سارے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو بندہ مشکل میں کام آئے بندہ دوستی اسی سے لگائے، اور یہ فیصلہ اٹل ہے کہ مشکل میں آمنہ کا لال کام آتا ہے. مشکل میں جب حقیقی مشکل، یہ دنیا کی مشکل حقیقی مشکل نہیں ہے. کوئی سوکھی ٹکڑا کھائے گا سوکھا وہ بھی گزر جائے گا، کوئی کم خواب کے بستر پہ سوئے گا اس کی بھی گزر جائے گی، کوئی کملی کے اوپر سوئے گا اس کی بھی گزر جائے گی. یعنی دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی ہو بمے دال گزر جاتی ہے. گو امیروں کی گزرتی ہے بڑی عزت سے، غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے. ہر بندے کی یہ زندگی گزر جائے گی، مگر ایک وقت ہوتا ہے جب سارا قبیلہ بیٹھ کے روتا ہے. وہ وقت ہے موت کا وقت، جب بندہ مرنے لگتا ہے اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے لگتا ہے. پھر نہ دولت کام آتی ہے، نہ وزارت کام آتی ہے، نہ امارت کام آتی ہے، نہ طاقت کام آتی ہے. ہر چیز چلی منہ سے جھاگ نکلتا ہے، زبان باہر نکل آتی ہے، آنکھیں پھرنے لگتی ہیں، ایک ایک کر کے سارے جسم کے اعضاء ٹوٹنے لگتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا رو تو سکتا ہے مدد نہیں کر سکتا، ماں رو تو سکتی ہے مدد نہیں کر سکتی، بیٹیاں باپ کے اوپر رو تو سکتی ہیں مدد نہیں کر سکتی. بے بس ہے اولاد، بے بس ہیں سارے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. کون مدد کرے؟ بندہ جب مرتا ہے کوئی مدد نہیں. یہ مشکل وقت ہے. پھر جب بندہ قبر کے اندھیرے میں جاتا ہے، قبر کے اندھیرے میں کون پھیرے لگاتا ہے؟ قبر میں کون آتا ہے؟ اسی لیے کسی نے کہا او سن قبراں تے لگ سن خبراں. جب قبر میں بندہ جاتا ہے با یار بیلی ویسے تو نعرے لگاتے ہیں یار نہ گھبرا، ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے. لیکن جب یار مر گیا قبر میں اتر گیا تو سب سے پہلے یار گھر گیا. کوئی قبر میں نہ اترا. باپ پیار بہت کرتا تھا لیکن قبر میں
بھائی پیار بہت کرتے تھے لیکن قبر میں نہیں اترے. ماں کو بیٹے سے بڑا پیار تھا, ماتھا چومتی تھی, دعائیں دیتی تھی, اور بیٹے کو کانٹا چبھتا تھا, رو رو کے کہتی تھی اللہ کرے میں مر جاواں, میں مر جاواں. لیکن جب بیٹا مر گیا, سفر کر گیا, قبر میں اتر گیا, ماں گھر کھڑی رہی, روئی ضرور لیکن تھی بیچاری مجبور. بیٹے کو لے گئے قبرستان میں دور, ماں گھر کی دہلیز پار نہ کر سکی. یار بھی باہر کھڑے رہے, آخری کام یاروں نے وفا کی, مگر کیا کی؟ یہی کیا کہ یار جب قبر میں سویا, یاروں نے مٹی کی مٹھ بھر بھر کے, وہ پہلے تھوڑی ہے جو تم بھی ڈال رہے ہو, کہنے لگے ثواب کما رہے ہیں. حضرت غالباً یہ قمر جلالوی بولا, اس نے کہا مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن. دفن کے وقت یار آئے, پر کیا لے کے؟ ہار لے کر نہیں آئے, گلاب لے کر نہیں آئے, بلکہ آئے مٹھیوں میں خاک لے کر. دوست آئے وقت دفن, زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. 25 سال کی یاری کا صلہ یاروں نے مٹی کی مٹھ یار کے منہ میں ڈالی, چلے گئے. جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے, جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے, اج انہاں بھی بادیاں ہاریاں نی. جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی, اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی. او جدو چمن وچ خزانے وال کھولے, پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا, تے سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نی. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا, کوئی آیا کوئی نہیں آیا, پر جب قبر میں بندے کو سب سلا گئے, اپنا دامن چھڑا گئے, ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں دفنا گئے, اپنا فرض نبھا گئے, اپنی جان چھڑا گئے. 4 پائی تھی وہ بھی اٹھا گئے, اب اکیلا چھوڑ گئے, منہ موڑ گئے, سارے پیار کے رشتے توڑ گئے, اکیلا چھوڑ گئے, بیڑی مٹی کے اندر بوڑ گئے. لیکن واہ کون آئے گا اب تیرے پاس؟ اٹھا, اٹھ کے جو دیکھا قبر میں تو اندھیرا, نہ ڈالا ماں باپ بھائیوں یاروں نے پھیرا. اب نکلی واہ رے زمانے واہ, کیا خوب کی تم نے وفا. جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے, آج انہوں نے نہیں ڈالے خالی پھیرے. ارے کچھ دیر تو بیٹھتے, کچھ دیر تو ٹھہرتے, لیکن جلدی بڑی تھی زمانے کو, ایک گھڑی بھی نہ بیتی کہ دفنا دیا, کر دیا انتظام آخری آخری. یار کو دفنا گئے, جلدی جلدی دفنا گئے, اپنا دامن چھڑا گئے. اب اٹھا قبر میں فرشتوں نے پکڑ کے بٹھایا, اب بول کون تیرے ساتھ آیا؟ کوئی جماعت آئی, جو جماعت کا امیر تھا وہ آیا,
کوئی تیرے ساتھ آیا، اکیلا تو آیا، یہ اکیلا تنہائی کا گھر ہے، یہ بالکل وحدت کا گھر ہے، نہ آگے کوئی نہ تیرے مگر ہے۔ آج تنہا تو پکڑا ہوا ہے، آج تو تنہا جکڑا ہوا ہے، آج تیرا کوئی سنگی نہیں ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے، تیرا کوئی دمساد نہیں ہے، تیرا کوئی ہمراز نہیں ہے، آج تو اکیلا ہے، آج تو کلا ہے، اوپر جلال میں اللہ ہے، بول کیا جواب دے گا؟ فرشتے منکر نکیر آئے، شکل ڈرونے والی، وحشتناک شکل، دہشتناک شکل، پہلا سوال کیا من ربوں کا۔ بھوکن والو یاد رکھنا، آج کل چھڑی ہوئی ہیں جماعتیں، نکلی ہوئی ہیں جماعتیں جو کہتی ہیں قبر میں نبی کے بارے میں تھوڑا پوچھا جائے گا۔ یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دجل ہے، اللہ کے نام پہ جھوٹی جماعتیں، دین کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں جماعتیں۔ یاد رکھو قبر میں نماز نہیں نبی کا پوچھا جائے گا۔ اپنا ایمان درست رکھو، عقیدہ درست رکھو، نبی کے نام پہ جھوٹ وقت بولنے والوں سے بچو۔ یہی میلاد کا پیغام ہے، نبی پہ درود و سلام ہے، سچ پھیلانا ہمارا کام ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے۔ تین سوال قبر میں، کتنے سوال ہوں گے؟ تین، گن کے سن لو۔ پہلا من ربوں کا، تیرا رب کون؟ دوسرا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دو سوال ہو گئے۔ پہلا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ سیدھا جواب ہے ربی اللہ، میرا رب ہے اللہ۔ دوسرا سوال ما نبیوں، من ربوں کا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ سیدھا جواب ہے دینی الاسلام، دین میرا اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال ذرا سنو، تیسرا سوال اسی رنگ میں ہونا چاہیے تھا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ لیکن یہ سوال نہیں ہوگا، سوال کی رنگت بدل گئی، سوال کی کیفیت بدل گئی، سوال کی شکل بدل گئی۔ پوچھیں گے فرشتے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، او مرنے والے آنکھ کھول منہ بول، آنکھ کھول منہ سے بول، ذرا ہمت کرنا ڈول، سامنے تک آنکھ رکھ، مزہ نبی کے حسن کا چک۔ نعرہ تکبیر، علامہ قاری خان محمد، علامہ قاری خان محمد، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب غور کرنا ہے، آخر ہر کسی نے مرنا ہے، ہر کسی نے دنیا سے، آپ نے، میں نے، سب نے جانا ہے، قبر میں سب نے اترنا ہے، کسی نے رہنا۔ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں۔ حدیث سنو، یہ موتی چنو، میرے نبی کے بارے میں فرشتے تیسرا سوال، آخری سوال، فائنل سوال، کیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، او مرنے والے، قبر میں ڈیرے کرنے والے، اٹھا نظر، دیکھ ادھر، یہ کون ہے بندہ؟ یہ کون ہے اللہ کا پیارا؟ آنکھ رکھ، اب جب نظر اٹھائے گا، سوال یہ ہے ما کنتا تقول، اب بول، کیا بولتا تھا؟
یہ پوچھا جائے گا کیا بولتا، یہاں لفظ ہے، حضرت ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ پوچھیں گے فرشتے ما کنتا تقول اے تعتقد، اس نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ کیا پوچھا جائے گا قبر میں؟ تیسرا سوال، تیرا جو عقیدہ تھا یہاں بتا، کیا اس نبی کو اپنے جیسا کہتا تھا؟ پھر ماریں گے گرز، پھر پھاڑیں گے تیرا سر، جو کہتا ہے خالی بشر، اے شرم کر۔ وہاں پوچھیں گے قبر میں پہلے، نہ یار نہ جماعت نہ سنگی نہ ساتھی، اکیلے ہوں گے سب، لے جائے گا جب رب۔ سوال پھر یہی ہے کہ بول کیا تیرا عقیدہ تھا، بتا۔ اگر کہتے ہو کہ نبی کو علم نہیں تھا، ارے یہ امتی ہے، یہ تو غدار ہے جو اپنے نبی کا گلہ کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کہے کہ عیسیٰ تو مردے زندہ کر سکتا ہے، میرا نبی مچھر کا پر نہیں بنا سکتا، یہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے؟ وہ تو اس سے بھی بدتر ہے، جو نبی کے علم غیب کا منکر، جو نبی کی شان کا منکر، جو نبی کے یاد کا منکر، جو نبی کے میلاد کا منکر۔ وہ کیا بولے گا قبر میں؟ وہ تو پوچھیں گے یہ کہ کیا عقیدہ تھا، اب بول۔ وہاں تو تیرے ساتھی تھے، تیرے مولوی تیرے ساتھ تھے، تیری جماعتیں تیرے ساتھ تھیں، اب بول کہاں گئی تمہاری جماعتیں، کہاں گئے تمہارے امیر، کہاں گئے تمہارے چودھری ملک خان، کہاں گئے تمہارے نامہربان؟ اب بولو، کالی قبر ہے سامنے، دیکھو وہ ذات کھڑی ہے۔ شرم تو بڑی آئے گی جب نبی سامنے ہوگا، پھر کہہ سکیں گے جو یہاں کہا کرتے ہیں جی نبی کیا کر سکتا ہے، نبی تو بے بس ہوتا ہے، کلمہ پڑھا سکتا نبی تو اپنے چاچے کو پڑھا لیتا۔ وہاں منہ کھولتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ نبی کے سامنے یہ کہیں گے، لیکن جو یہاں کہتے ہو وہ وہاں کہنا پڑے گا، جو یہاں سوچتے ہو عقیدہ بناتے ہو وہاں بولنا۔ اب سوچ لو، آج باؤ رشید صاحب نے یہ سٹیج سجایا، مجھ غریب کو بلایا، آپ کو بلا کے بٹھایا، ساتھ مکے مدینے جانے کا بندوبست بھی فرمایا، بڑا بہترین رب نے موسم بھی بنایا، ہم نے میلاد بھی منایا، نمک حلالی کا یہ طریقہ سمجھایا۔ بے سمجھوں کو پھر بھی سمجھ نہ آیا۔ میں نے یہی کہا ہے کہ قبر میں پوچھیں گے کہ کیا عقیدہ تھا، کیا بولا کرتا تھا۔ اب وہاں رعایت شایت نہیں ہوگی کہ جی میں کل بتاؤں گا، نہ میں مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا، نہ جو یہاں عقیدہ ہے۔ اگر یہاں پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ تو قبر میں پڑھ دے گا یا نبی۔ اگر یہاں پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اگر میرا دل مدینہ میری جان مدینہ، نبی کا ذکر سنوں میرا ٹھنڈا ہو سینہ، اگر یہ عقیدہ یہاں ہے تو قبر میں بھی بولے گا۔ اگر یہاں کہتا ہے میرا نبی بے مثل ہے، میرا نبی بے مثال ہے، قبر میں بھی بولے گا۔ ہم حوصلے سے یہ بولیں گے، لیکن یہ جو بولتے ہیں نبی کو اپنے جیسا کیسے بولیں گے، کیسے منہ کھولیں گے؟ یہ تو قبر میں ڈولیں گے، پھر فرشتے گرز اٹھائیں گے، ان کو جھوٹے عقیدے کا سبق پڑھائیں گے۔ لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ کل نہ کہنا کچھ کوئی بتانے نہیں آیا، کوئی سمجھانے نہیں آیا۔ ہم قبر میں 3 سوال، قبر میں کوئی نہیں آئے گا پر آئے گا آمنہ کا لال، کوئی نہیں آئے گا، آئے گا مدنی لجپال۔ او مسلمان ان سے دامن بچا، اپنے آپ کو سنبھال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، پیر طریقت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ اب قبر میں بھی حضور کوئی نہیں، قبر میں حضور، اور قبر میں جب آئیں گے حضور
ختم ہو جائیں گے امتی با وفا کے قصور، فرشتے ہو جائیں گے دور، پھر برسنے لگے گا نور، کیونکہ آ گئے حضور۔ ظاہر ہے جہاں حضور ہر بلا دور، برسے گا رحمت کا نور، اور خوش ہو جائیں گے رنجور۔ انشاءاللہ یقین ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں وہ قدم ٹکائیں گے، لیکن جو ایمان رکھے گا یہ بات پکی ہے، جو مانے گا وہی جانے گا، جو مانے گا نہیں وہ رب اسے اندھا کر دے گا، رب اسے گنگا کر دے گا کہ کل مانتا نہیں تھا، اب ماننے کا فائدہ کیا؟ دمبا جاں بگیاڑاں کھادا ہونا آجڑیاں کی کرنا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یاد رکھو باقی کمزوریاں پوری ہو جائیں گی، لیکن جو عقیدے کی کمزوری نہ نماز پوری کرے گی، نہ روزہ پوری کرے گا، نہ حج پوری کرے گا، نہ یہ چلے پوری کریں گے، نہ ڈھلے پوری کریں گے، نہ پھرت پوری کرے گی، نہ محنت پوری کرے گی۔ عقیدہ جن کا خراب ہے وہ پڑھے کروڑ نماز، ان کو ملنا عذاب ہے، کیونکہ عقیدہ جڑ ہے، عقیدہ زمین ہے۔ بیج تو تبھی کام آئے کہ زمین ٹھیک ہو، جب زمین کو لگ جائے سیم تھور، پھر چھاڑی تھوں چلیے لاہور۔ زمین کو جب لگ جائے تھور تو پھر زمین جتنی یوریا ڈالیں، جتنی جیپسم ڈالیں، جتنی کھاد ڈالیں، کھاد بھی کھا جائے گی، بیج بھی، کیونکہ سیم تھور لگ گیا۔ جب عقیدے کی زمین خراب، پھر عذاب ہی عذاب، پر جن کا عقیدہ ثواب ہے ان کو ملنا نبی آن جناب ہے۔ اس لیے قبر میں بھی نبی پاک آئیں گے، لیکن قبر سے بھی آگے منزل ہے، اس کا نام ہے حشر۔ پہلے ہے قبر، قبر میں بھی لگے گی خبر، لیکن قبر سے آگے ہے حشر، اور حشر حشر ہے۔ جانتے ہو حشر کا دن آج جھٹکا گرمی کا پڑا تو بڑے بڑے باں کرنے لگے، اتنی گرمی، لیکن جانتے ہو میرے پیارے حشر کی گرمی کیا ہے؟ یہ سورج جو آج اگر چھٹے آسمان پہ چوتھے پہ ہو، وہ اس وقت سر پہ کہاں جائے گا؟ تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ زمین کا حال کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین دھڑ دھڑ دھڑکے گی، تھر تھر کانپے گی۔ ایک زلزلے کا جھٹکا پڑ جائے نا تو پوری کی پوری قوم کو بھکاری بنا دیتا ہے۔ زلزلہ آیا تھا وہ بالا کوٹ، مظفر آباد، کشمیر کے علاقے باغ میں زلزلہ وہاں آیا، مانسہرے کے ضلع کی طرف، لیکن ہوش ہمارے اڑ رہے تھے، لاہور والوں کے ایسے ایسے کر رہی تھی جیسے کوئی جھولا جھولتا ہے، زمین ایسے جھول رہی تھی کہ کسی نے پھول کی پتی کو اٹھا کے یوں جھٹکا دیا ہے، اتنی بھاری زمین۔ اور زلزلہ وہاں اس ریتلی زمین پہ نہیں آیا، زلزلہ پہاڑوں پہ آیا، اور اس طاقتور خدا نے ایک پہاڑ کو ادھر سے اٹھایا، ایک پہاڑ کو ادھر سے اٹھایا، بیچ میں بستی تھی، دونوں کو جو ملایا بستی کا نشان بھی نظر نہیں آیا۔ یہ خان صاحب وہی اسی علاقے کے ہیں، پوچھو ان سے کہ نام نشان مٹ گیا، ایسے پھٹے پہاڑ، غرق ہو گئی بستیاں، غرق ہو گئے شہر،
صرف ایک جھٹکا تھا، پر جب حشر آئے گا اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرا۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں زلزلے ہوں گے، زمین ایسے اچھلے گی اور قبریں پھٹیں گی، پہاڑ اڑیں گے، پہاڑ پتھروں کی طرح نہیں اڑیں گے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، جیسے کپاس روئی کے ذرے اڑتے ہیں، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کے اڑ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، آپ جتنے مضبوط بنے، آپ بڑے بڑے بنگلوں والے بنے، پہاڑ جو آسمان کو چھوتے ہیں وہ روئی ہوتی ہے نا کپاس، اور روئی کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پنبے، چھوٹے چھوٹے ذرے، ان ذروں کی طرح اڑیں گے، ذروں کی طرح اڑیں گے۔ اب انسان کی کیا مجال، انسان کی کیا طاقت ہے، انسان میں کتنا دم ہے کہ یہ پہاڑ کی جگہ تھم جائے یا پہاڑ کی جگہ جم جائے۔ فرمایا انسان جم نہ سکے گا، انسان تھم نہ سکے گا، انسان میں یہ طاقت نہیں ہوگی، بلکہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان اڑے گا دھرتی سے جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے اڑتے ہیں، ایسے بے بس، مجبور، معذور۔ اب کون ہے جو آسرا دے، کون ہے جو انگلی پکڑے، کون ہے جو گود میں بٹھائے، کون ہے جو سینے سے لگائے؟ ماں ہو تو بیٹے کو گودی میں بٹھائے، باپ ہو تو انگلی پکڑے، کون مدد کرے، کیسے مدد کرے، کس میں طاقت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت، اللہ فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، ادھر زمین میں زلزلے، ادھر آسمان پھٹنے لگے گا، ادھر ستاروں سے ستارے ٹکرائیں گے، ادھر چاند پھٹے گا، ادھر سورج کو آگ لگے گی، پوری کائنات میں قیامت بپا ہو جائے۔ اور جانتے ہو کتنے گھنٹے لگیں گے، کتنے گھنٹے لگیں گے قیامت آنے میں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا گھنٹے نہیں، منٹ بھی نہیں لگے گا، ایک لمحے میں آئے گا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ سمجھایا گیا مثال دے کے۔ فرمایا یوں سمجھو ایک عورت ہوگی، پہلے آٹا بنائے گی، آٹا بنا کے آگ جلائے گی، توا رکھے گی چولہے پہ، اور پیڑا بنائے گی روٹی کا پیڑا بنا کے رکھے گی ہاتھ پہ، اور روٹی کو پکائے گی۔ جب روٹی تیار ہو جائے گی وہ توے پہ ڈالنے لگے گی، روٹی توے پہ نہیں جائے گی، قیامت آ جائے، اتنی سیکنڈ لگے۔ دوسری مثال دی، ایک بندہ روٹی کھانے بیٹھے گا، سب ٹھیک ہوگا، کوئی قیامت نہیں، کوئی دھڑکا نہیں، بالکل سکون میں ہوگا۔ روٹی کھانے لگے گا، نوالا بنائے گا، سالن میں ڈبوئے گا، اٹھائے گا، جب منہ کے قریب لائے گا بالکل خیریت ہوگی، یہاں منہ کے قریب نوالا آئے گا، نوالا منہ میں نہیں جائے گا، قیامت آ جائے گا۔ ایک لمحے میں پوری کائنات کا نظام۔ اللہ فرماتا ہے جانتے ہو کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور اذا الشمس کورت، یہ سورج